What is bearing? The bearing is to prevent direct metal-to-metal connect between two elements that are in relative motion. They prevent friction, heat generation and ultimately the wear and tear of parts. It also reduces energy consumption as sliding motion is replaced with low friction rolling. بیرنگ کیا ہے؟ بیرنگ کا بنیادی مقصد دو عناصر کے درمیان دھات سے دھات کے رابطے کو روکتا ہے جو نسبت دونوں حرکت میں ہوں۔ یہ دو حصوں کے درمیان گرمی کو پیدا کرنے اور حصوں کو ٹوٹنے سے روکتا ہے اور اس سے توانائی میں کمی آتی ہے اور سلائڈنگ موشن کو کم رگر والی رولنگ میں بدل دیا جاتا ہے۔ ٹائپس آف بیرنگ، بیرنگ کی اقسام: رولنگ ایلیمنٹ بیرنگ، بال بیرنگ، ڈیپ گروو بال بیرنگ، اینگولر کنیکٹ بال بیرنگ، فلنجنگ بال بیرنگ، تھرسٹ بال بیرنگ، پلین بیرنگ، فلوئڈ بیرنگ، ہائیڈروسٹیٹک بیرنگ، ہائیڈروڈائنامک بیرنگ، رولر بیرنگ، سلنڈریکل رولر بیرنگ، اسفیریکل رولر بیرنگ، ٹیپر رولر بیرنگ، نیڈل رولر بیرنگ، تھرسٹ رولر بیرنگ، میگنیٹ بیرنگ، ایکٹیو میگنیٹ بیرنگ، پاسو میگنیٹ بیرنگ۔ رولنگ ایلیمنٹ بیرنگ، یہ بیرنگ گیندوں یا سلنڈروں کی شکل میں رولنگ ہوتے ہیں اور رولنگ بیرنگ یہ سلائڈنگ رگر کو کم کرتے ہیں اور یہ بیرنگ حرکت والے حصوں میں آزادانہ نقل و حرکت کی صورت میں استعمال ہوتے ہیں اور اس کا استعمال پمپ وغیرہ میں کیا جاتا ہے۔ بال بیرنگ، بال بیرنگ استعمال ہونے والے بیرنگ کلاسز کی سب سے عام اقسام میں سے ایک ہے اور اس بیرنگ کا عناصر بھی گیندوں جیسی اشکال کی ہوتی ہیں اور یہ دو اینلس کے سائز کے دھاتی ٹکڑوں کے درمیان پھنسے ہوتے ہیں اور یہ دھاتی ٹکڑے ریس کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں اور اندرونی دور گھومنے کے لیے آزاد ہوتے ہیں جبکہ بیرونی دور ساکن ہوتے ہیں اور بال بیرنگ رولنگ کے دوران بہت کم فرکشن پیدا کرتے ہیں۔ ڈیپ گروو بال بیرنگ، یہ بیرنگ سب سے زیادہ عام استعمال ہونے والے بال بیرنگ کی قسم ہے۔ اس میں بہت کم رولنگ رگر ہوتی ہے اور یہ کم شور اور کم کمپین کے لیے موزوں ہے۔ انہیں بہت زیادہ رفتار ایپلیکیشن کے لیے بنایا گیا ہے۔ اینگولر کنیکٹ بال بیرنگ، اس بال بیرنگ کی قسم میں اس کے اندرونی اور بیرونی دراریں بیرنگ محور کے ساتھ ایک دوسرے سے جدا ہوتی ہیں اور اس بیرنگ میں اندرونی اور بیرونی ریسوں میں تبدیلی کی وجہ سے اس کے ایکسس میں بیرنگ کے بوجھ کی وجہ سے اس کو ہوسنگ میں منتقل کیا جاتا ہے اور اس بیرنگ کا استعمال زیادہ تر ٹول سپنڈل میں کیا جاتا ہے۔ سیلف النگنگ بال بیرنگ، اس قسم کا بال بیرنگ شافٹ اور ہوسنگ کے درمیان غلط ترتیب سے محفوظ ہوتا ہے اور یہ ڈیپ بال بیرنگ جیسا ہوتا ہے اور اس میں گیندوں کی دو قطاریں ہوتی ہیں جو کہ انر رنگ کو غلط ترتیب کے لحاظ سے خود کو دوبارہ ترتیب دینے کے لیے پروسیس کرتی ہیں۔ تھرسٹ بال بیرنگ، تھرسٹ بال بیرنگ یہ بال بیرنگ کی ایک قسم ہی ہے جو خاص طور پر ایکسس بوجھ کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں اور وہ ریڈیکل بوجھ کو بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتے اور تھرسٹ بال بیرنگ کم شور، ہموار آپریشن کی نمائش کرنے اور تیز رفتار ایپلیکیشن کے قابل ہوتے ہیں۔ پلین بیرنگ، پلین بیرنگ یہ ایک سادہ بیرنگ کی سب سے آسان قسم ہے۔ یہ عام طور پر صرف بیرنگ کی سطح پر مشتمل ہوتا ہے، اس میں کوئی رولنگ عنصر نہیں ہوتا۔ یہ بیرنگ سستے، کمپیکٹ اور ہلکے وزن کے ہوتے ہیں اور ان میں بوجھ اٹھانے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے اور یہ بیرنگ گھومنے، سلائڈنگ کرنے اور باہمی یا دوگلی حرکت کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ فلوئڈ بیرنگ، فلوئڈ بیرنگ بوجھ کو اٹھانے اور رگر کو ختم کرنے کے لیے دباؤ والی گیسوں یا مائع پر یہ بیرنگ ایسے ایپلیکیشن میں دھاتی بیرنگ کو تبدیل کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں جہاں زیادہ شور اور کمپین کی سطح کے علاوہ ان کی لائف منحصر ہوتی ہے۔ ان کا استعمال لاگت کو کم کرنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے اور فلوئڈ بیرنگ کا استعمال ان مشینوں میں کیا جاتا ہے جو تیز رفتار اور بوجھ پر کام کرتی ہیں۔ ہائیڈروسٹیٹک بیرنگ، ہائیڈروسٹیٹک بیرنگ اس قسم کے بیرنگ ایک بیرونی دباؤ والے لیکوڈ
کے دو عناصر کے درمیان اور استعمال کیا جاتا ہے۔ دباؤ والے لکوڈ کے حصوں کے درمیان ایک پیچر ہوتا ہے جو انہیں الگ رکھتا ہے اور اس کا استعمال لکوڈ پمپوں میں کیا جاتا ہے۔ ہائیڈرو ڈائنامک بیرنگ، اس قسم کا بیرنگ کسی بھی موشن کو شافٹ اور ہوسنگ کے درمیان مجبور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس میں ایک مستقل پیچر ہوتا ہے جو کہ سٹارٹ شافٹ کے ساتھ ساتھ کم بوجھ اور رفتار پر تشکیل ہوتا ہے، اور اس میں ڈیزائن کی گئی رفتار پر سسٹم بالکل ضرورت کے مطابق کام کرے گا۔ رولر بیرنگ، رولر بیرنگ بھی گیندوں کی بجائے یہ بینکلاکار رولنگ عناصر ہوتے ہیں جو کہ ریسوں کے درمیان بوجھ اٹھانے والے عناصر ہوتے ہیں۔ ریسوں کے ساتھ لائن رابطے میں ہے اور وہ زیادہ لوڈنگ کی حمایت کر سکتے ہیں، اور رولر بیرنگ کی بہت سی اقسام ہیں۔ سلنڈریکل رولر بیرنگ، یہ رولر بیرنگ سب سے استعمال ہونے والے رولر بیرنگ ریڈیکل لوڈنگ اور تیز رفتار کے چیلنجوں کا سامنا کر سکتے ہیں۔ اس میں بہترین سختی، ایکسس کا بوجھ، کم رگڑ اور طویل عرصے کے دورانیوں بھی پیش کرتے ہیں، اور یہ سلنڈریکل رولر بیرنگ یہ سنگل قطار، ڈبل قطار اور 4 قطار کی اقسام کے طور پر بھی دستیاب ہوتے ہیں جو کہ مختلف ٹائپ میں آتے ہیں۔ شیپر رولر بیرنگ، یہ بیرنگ ایکسس بوجھ کا ایک بڑا چیلنج ہو سکتا ہے جب شافٹ غلط ترتیب کا شکار ہو، اور اس بیرنگ میں زیادہ بوجھ اٹھانے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور یہ شافٹ اور ہوسنگ کے درمیان غلط تربیت کا انتظام کر سکتی ہیں، اور اس سے سروس کو بہتر بنایا جاتا ہے، اور اس کا استعمال گاڑیوں، مکینیکل پنکھے اور گیئر باکس میں کیا جاتا ہے۔ ٹیپرڈ رولر بیرنگ، یہ رولر بیرنگ میں شنک کے حصوں میں بوجھ اٹھانے والے عناصر کے طور پر ہوتے ہیں۔ یہ رولر دو ریسوں کے درمیان فٹ ہوتے ہیں جو کہ کھوکھلی شنک کے حصے بھی ہیں۔ اگر دراریں اور رولرز کے درمیان محور کو بڑھایا جائے تو وہ سب ایک مشترکہ مقام پر ملیں گے، اور اس رولر بیرنگ کو ریڈیکل بوجھ کے علاوہ ایکسس بوجھ کو سنبھالنے کے لیے بھی تیار کیا گیا ہے، اور یہ بیرنگ بیک ٹو بیک جوڑوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ نیڈل رولر بیرنگ، یہ بیرنگ ایک خاص قسم کے رولر بیرنگ ہے جس میں یہ سلنڈریکل رولز ہوتے ہیں جو اپنے چھوٹے قطر کی وجہ سے سوئیوں جیسے ہوتے ہیں۔ رولر بیرنگ میں رولرز کی لمبائی اس کے قطر سے تھوڑی زیادہ ہوتی ہے۔ جب سوئی بیرنگ کی بات آتی ہے تو رولرز کی لمبائی ان کے قطر سے کم 4 گنا زیادہ ہوتی ہے، اور اس بیرنگ کا استعمال آٹو موبائل، کمپریسر اور پمپوں میں کیا جاتا ہے۔ تھرسٹ رولر بیرنگ، تھرسٹ رولر بیرنگ زیادہ تر ایکسس کو برقرار رکھنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ 3 اقسام کے ہوتے ہیں: سلنڈریکل، ٹیپرڈ اور کرو۔ یہ بیرنگ اعلیٰ محور سختی پیش کرتے ہیں اور بھاری بوجھ کے لیے موزوں ہیں، اور یہ رولر کی تفریح سلائڈنگ کی وجہ سے تیز رفتاری کے لیے موزوں نہیں ہیں۔ مقناطیسی بیرنگ شافٹ کے وسط میں ہوا کو پکڑنے کے لیے مقناطیسی لیمینیشن کا تصور استعمال کرتے ہیں۔ کوئی جسمانی رابطہ نہیں ہے۔ مقناطیسی بیرنگ صفر پہیے والے بیرنگ ہیں۔ زیادہ سے زیادہ دار رفتار پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے جو اسے سنبھال سکتا ہے۔ مقناطیسی بیرنگ شافٹ ڈیزائن میں کچھ بے ضابطگیوں کو بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ ایکٹیو میگنیٹ بیرنگ، یہ بیرنگ اپنی پوزیشن کو برقرار رکھنے کے لیے شافٹ کے گرد برقی مقناطیسی کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر پوزیشن میں تبدیلی سینسر کے ذریعے اٹھا لی جاتی ہے تو سسٹم کو فیڈ کیے جانے والے کرنٹ کی مقدار کو ایڈجسٹ کرتا ہے اور روٹر کو اس کی اصلی پوزیشن پر لوٹاتا ہے۔ پاسیو میگنیٹ بیرنگ، یہ بیرنگ شافٹ کے ارد گرد مقناطیسی میدان کو برقرار رکھنے کے لیے مستقل میگنیٹ استعمال کرتے ہیں۔ یہ پاور ان پٹ کی ضرورت نہیں ہے اور اس میں 2 قسم کے میگنیٹ بیرنگ مل کر استعمال کیے جاتے ہیں، اور یہ بیرنگ پوزیشن کو برقرار رکھنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔